عائشہ کی رپورٹ، گھر سے ملے ہوئے ڈاکومنٹ، 16 لوگوں کے بیانات جس میں بانو بی بی کی والدہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سید صبور آغا جو کہ سیریس انویسٹیگیشن ونگ کے چیف ہیں، اس کے علاوہ نوید اختر ایس آئی، ان سارے لوگوں کی رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ جو بانو بی بی ہیں یہ پہلے شادی شدہ تھی۔ سوشل اصل میڈیا پہ کہانی یہ جو خبریں ان چل کی رہی رپورٹ کی ہیں کہ یہ نظر میں شاید سامنے آئی نیولی ہے وہ میرڈ یہ کپل تھی تھے. کہ بانو بی بی they were پہلے not سے newly شادی married شدہ تھی، couple. اس کی شادی کو 22 سال ہو چکے تھے، 5 بچے تھے اس کے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کا احسان اللہ کے ساتھ چکر چلتا ہے اور کوئی تقریباً مہینہ پہلے وہ احسان اللہ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ 25 دن تک وہ گھر سے باہر رہتی ہے۔ اس کے بعد احسان اللہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے۔ اس کے گھر والے خیر اسے معاف کر کے واپس بلا لیتے ہیں۔ اب جب واپس بلاتے ہیں تو احسان اللہ یہ کام کرتا ہے، اس کی جو بانو بی بی کی والدہ ہیں ان کے بیان میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ احسان اللہ یہ کام کرتا ہے کہ اس نے بانو کے ساتھ ویڈیوز بنا لی ہوتی ہیں، تصویریں بنا لی ہوتی ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ تصویریں دکھاتا ہے، ویڈیوز دکھاتا ہے، ان کی بدنامی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ ٹک ٹاک بنا کے بھی ان کو بھیجتا ہے۔ اب خیر یہ معاملہ کافی دیر چلتا رہتا ہے، اس کے بعد کافی یہ معاملہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کے بیچ 2 دفعہ اسی معاملے کی وجہ سے فائرنگ بھی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک موقع پہ یہ احسان اللہ ان کے قابو میں آتا ہے، یہ اسے لے کے اپنے سردار کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب سردار کے پاس لے کے جاتے ہیں تو سردار ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، تصویریں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے پہاڑی علاقے میں، ویران پہاڑی علاقے میں لے کے جایا جاتا ہے، وہاں جہاں جو بانو بی بی کا بھائی ہے اور اس کا جو کزن ہوتا ہے وہ اسے گولیاں مار کے قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بانو کا جو بھائی ہے جلال خان اور اس کا کزن یہ احسان اللہ کے خون سے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ اس کے بعد اسے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ 3 ماہ تک یہ معاملہ دفن رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور سارے لوگوں کو ہوش آ جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ یہ جو ویڈیو تھی یہ پولیس کے ہاتھ 15 دن پہلے لگ چکی تھی، لیکن لوکل انفلوئنس کے انڈر آ کے ان لوگوں نے اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ویڈیو سامنے آ گئی لیکن ابھی تک انصاف نہیں ہوا۔ اس کیس کا جو مرکزی ملزم ہے جلال خان وہ ابھی تک فرار ہے۔ اس کے علاوہ جو شیرباز خان ہے وہاں کا جو قبائلی سردار ہے اس کے خلاف بھی کیس بہت زیادہ ویک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویڈیو ہے اس میں جو لوگ قتل کر رہے ہیں اس میں شیرباز خان موجود نہیں ہے۔ اب شیرباز خان کا جرم ثابت کرنے کے لیے گواہی چاہیے اور اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو بانو کی ماں ہے اس نے بھی شیرباز خان کے حق میں بیان دیا ہے۔ جو لڑکے والے ہیں ان کے بھی بیانات قبائلی سردار کے حق میں ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لڑکے لڑکی کا جو بھی جرم ہے، جرم کی سزا دینے کے لیے اسلامی لحاظ سے بات کر لیں تو جو شریعت کی سزا ہوتی ہے وہ قاضی وقت نے دینی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو حق نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان اٹھ کے سزا دے دے، قتل کر دے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو بھی کیا لیکن اس کی سزا جو تھی وہ عدالتی نظام کے ذریعے یا قاضی وقت کے ذریعے ہونی تھی۔ ان لوگوں کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا تھا کہ کسی کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ دے دے۔ لیکن اب بات پھر وہی ہے، جب تک کوئی قوم، جب تک کوئی لوگ چاہیں نہ کہ ان کی حالت بدلے، ان کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اب وہ سارے لوگ اس حق میں ہیں کہ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ جب کوئی مدعی نہیں ہے تو سزا کیسی؟